السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان کچھ چیزوں کے متعلق بنایا جو انسان نے مٹی سے ابتدا سے ہی مٹی سے تیار کر اپنے لیے استعمال کرنا شروع کی۔ انسان نے ابتدا ہی سے مٹی لکڑی کا استعمال اپنی زندگی میں شروع کیا اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جن کی عمر 50 سے 60 سال ہے اور وہ شہروں میں رہتے ہیں، انہوں نے ان میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ گو کہ مٹی کے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکنڈے کی مصنوعات کے متعلق بتائیں گے جو کہ اب بھی کچھ استعمال ہوتی ہیں۔ سرکنڈے سے بنی چھتیں اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں کی چٹائیاں بنانا دیہی علاقوں میں ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ کام کرنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں جدت پیدا کی ہے۔ اب وہ مذکورہ روایتی مصنوعات کے علاوہ سرکنڈوں سے تیار کردہ رنگا رنگ فریم، تصاویر اور آئینے بھی تیار کر رہے ہیں، جن کی مقبولیت دیہی علاقوں سے زیادہ شہروں میں تیزی سے ہوئی ہے۔ شہر کے لوگ ہاتھ سے بنی ہوئی ان تصاویر یا رنگ برنگی فریموں اور آئینوں کو اپنے ڈرائنگ رومز کی زینت بناتے ہیں۔ اس سادہ اور خوبصورت فن کے کئی شاہکار نمونے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ریڈیو پاکستان اور ڈپٹی کمشنر ہاؤس کی روڈ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سندھ کے معروف جوگی قبیلے کے لوگ اس روڈ کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سرکنڈے سے مختلف قسم کی مصنوعات بناتے بھی ہیں تو وہیں فروخت بھی کرتے ہیں۔ اس کام میں ان کے ساتھ ان کے بچے اور خواتین بھی شامل ہوتے ہیں۔ مقامی صحافی منیر نارائی کے مطابق یہ لوگ بڑے عرصے سے یہاں یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کام کرنے والے ایک جوگی شیو داس نے ایکسپریس کو بتایا کہ وہ یہ کام اپنے دادا پردادا کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر قیام پاکستان سے قبل سے مقیم ہیں۔ اس وقت ان کے قبیلے کے تقریباً 50 کے قریب خاندان یہاں آباد ہیں۔ ان میں سے نصف فیصد کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑیاں اور ایک کمرے کے گھر ہیں، جبکہ باقی خاندان ریڈیو پاکستان کی دیوار کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ دن میں یہاں اپنا کام کرتے ہیں اور رات میں وہیں سوتے ہیں۔ وہ اپنی تیار کردہ مصنوعات بھی وہیں پر فروخت کرتے ہیں۔ وہ سرکنڈے سے عام چٹائیاں بھی بناتے ہیں تو کھڑکیوں اور دروازوں کی چک بھی تیار کرتے ہیں۔ وہ یہ سرکنڈا صوبہ سندھ کے شہر سانگڑ سے لاتے ہیں۔ ان کے علاوہ رنگ برنگے فریم اور مختلف تصاویر تیار کرتے ہیں جن پر مخمل اور ریشم کا کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ مخمل اور ریشم پنجاب کے شہر قصور سے منگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گھروں میں زیر استعمال آئینوں کو ڈیکوریٹ کر کے فروخت کرتے ہیں۔ ان کو مخمل یا ریشمی کپڑے کا بارڈر دیا جاتا ہے اور انہیں مزید خوبصورت بنانے کے لیے ان پر کشیدہ کاری کی جاتی ہے، جس میں موتی اور دیگر آرائشی اشیاء استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح کا سامان انہیں حیدرآباد کی مارکیٹ سے بآسانی مل جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری لوگ اس قسم کے آئینے اور فریم بڑے شوق سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی تیار کی گئی چٹائیوں کی زیادہ فروخت ٹھٹہ بدین اور حیدرآباد کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کے قبیلے میں عام طور پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں مقیم ان کے تمام خاندانوں میں بمشکل 4 یا 5 لوگ پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے پرائمری
تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ شیو داس خود بھی ان پڑھ ہیں۔ وہ 5 بچوں کا باپ ہے جن میں 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے کسی بچے کو تعلیم نہیں دلوائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کام میں انہیں اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہنر بھی نہیں ہے۔ اتنا ملتا ہے کہ بس گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑی چٹائی 1000 سے 1500 روپے مل جاتے ہیں، جبکہ چھوٹی چٹائی 500-600 روپے میں فروخت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں دیوالی اور اپنے دیگر خاص دنوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برساتوں اور زیادہ گرمی اور سردی کے دوران ان کے کام متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھلے آسمان کے تلے کام کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، شہروں میں اب چارپائی کا استعمال کم ہے، لیکن اس سے قبل چارپائی عام استعمال ہوتی تھی۔ گو کہ اب بھی شہروں میں چارپائی کا استعمال نواحی علاقوں میں ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو چارپائی اب بھی استعمال ہوتی ہے۔ چارپائی کو کھاٹ اور منجی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، اور اس ترقی کی رفتار میں رہن سہن، کھانا پینا، رسم و رواج سب کچھ بدل گیا ہے۔ رہن سہن کے پرانے طور طریقے شاید اب ہماری آنے والی نسل کو کتابوں کے اوراق میں ملیں، لیکن اصل زندگی میں دیکھنے کو نصیب نہ ہوں۔ آج چارپائی کی بات کریں گے، جو کبھی ہر گھر میں شان سے پائی جاتی تھی۔ چارپائی کی 4 لکڑی کے پاؤں ہوتے ہیں، جنہیں پائے کہا جاتا ہے، اور باندھ سے بنا جاتا ہے۔ جب بھی زیادہ استعمال کی وجہ سے ان کی باندھ خراب ہو جاتی ہے یا وہ ڈھیلی پڑ کے جھول کھا جاتی ہے، تو گھر کی بڑی بزرگ خواتین گھر میں ہی اس کو کس لیتی ہیں اور بن لیتی ہیں۔ ہر ماں اپنی بچیوں کو گھر کے اور کام سکھانے کے ساتھ خاص طور پر چارپائی بننا بھی سکھاتی تھی۔ پرانے زمانے میں نہ صرف چارپائی ہر گھر میں پائی جاتی تھی، بلکہ ہر گھر کی شان بھی ہوتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ شہر سے چارپائیوں کا رواج ختم ہو گیا، لیکن گاؤں میں آج بھی چارپائی گھروں اور حجروں کی زینت ہے۔ اگر آج سے 50 سال یا 40 سال پہلے کی بات کی جائے تو چارپائی کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ شہر میں جب بھی شادی بیاہ ہوتی یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا، لوگ ہر گھر سے چارپائیاں مانگ کر استعمال کرتے تھے، اور چارپائیوں میں اس گھر کے بڑے سربراہ کا نام ہوتا تھا تاکہ چارپائی گم نہ ہو جائے۔ اکثر وہ گھر جہاں پہ لوگ فلیٹوں میں رہتے تھے، وہ فلیٹ سے باہر گلی میں بھی رات کو چارپائی ڈال کے سو جایا کرتے تھے۔ اگر اپنے گھر کی بات کروں تو سارے گھر میں اب بھی 4-5 چارپائیاں موجود ہیں، لیکن مجھے خود آج بھی چارپائی پر سونا اچھا لگتا ہے۔ چند سال پہلے بھی لوگ چارپائی پر سوتے، اور 2 چارپائیوں کے بیچ میں میز رکھ لیا جاتا اور لوگ اس پر کھانا کھاتے تھے۔ گاؤں میں تو لوگ آٹا بھی چارپائی میں گوندھتے تھے، کیونکہ پھر مرغیاں تنگ کرتے۔ یہاں تک کہ گاؤں اور شہروں میں دلہن کے لیے چارپائی کو سجا کر پھر اس میں دلہن کو بٹھایا جاتا تھا، جبکہ آج کل شہروں میں شادیاں شادی ہالز میں ہوتی ہیں تو ہالز میں کرسیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور چارپائی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، تو انہوں نے شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پھر ہم سب نئی نسل کو اور کہانیوں کی طرح چارپائیوں کی کہانیاں سنانا پڑیں۔ پرانے وقتوں میں مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کیا جاتا تھا، جو چارپائی کے گرد 4 بانسوں کے ذریعے اس پر ڈال دی جاتی تھی، اور اس کے اندر جو سونے والا شخص تھا وہ سو جاتا تھا۔ ایک اور چارپائی کی خاص بات
اور برائی یہ تھی کہ اکثر اس میں کھٹمل ہو جایا کرتے تھے، اور ان کھٹملوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے تھے۔ چارپائی کو دھوپ میں ڈالا جاتا تھا، چارپائی کو گرم پانی سے دھویا جاتا تھا، چارپائی کو جھٹک جھٹک کے اس میں سے کھٹمل نکالے جاتے تھے، چارپائی کی بانوں میں چھپے ہوئے کھٹملوں کو انگلیوں سے دبا دبا کے مارا جاتا تھا۔ یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں ہمارے بچپن کی باتیں، جو اب بھی شہروں میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ان کے اثرات موجود ہیں۔ شکریہ۔